السلام علیکم جی حضرت، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جی، آج کیا موضوع ہے یہ ہمارا؟ آج کا موضوع لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جی آج ہمارا موضوع شب قدر کا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن مقدس کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے یہ لیلۃ القدر۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ کی نورانی مخلوق یعنی فرشتے نازل ہوتے ہیں جبرائیل امین کی سرداری میں، ان کی قیادت میں، زمین پر رحمت اور برکت لے کر، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر نہیں ہوتا۔ جب تک طلوع فجر نہیں ہوتا اس وقت تک فرشتے زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، اور یہ ہر آنے جانے والے اور راستوں کے اندر ہر جگہ رحمت اور برکتیں لے کر نازل ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت ایک وجہ سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ کے اندر جو نازل ہوا ہے، لوح محفوظ کے اندر یہ ایک رات میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جو نزول کیا اور زمین پر یہ نازل ہوا، تو اس کی شروعات لیلۃ القدر میں ہوئی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہی کی رات کے اندر اس قرآن مجید کے جو ابتدا ہوئی تھی اس کی انتہا بھی لیلۃ القدر میں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید لیلۃ القدر کے اندر شروع ہوا اور لیلۃ القدر ہی کے اندر مکمل ہوا، اور لیلۃ القدر کے اندر ہی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا، اور لیلۃ القدر ہی کے اندر لوح محفوظ میں پورے کے پورے قرآن کو محفوظ کیا گیا۔ تو اس لیے قرآن مجید اس رات کے اندر نازل ہوا۔ ایک وجہ تو اس رات کی برکت کی یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے ایمان اور یقین کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے اور 1000 مہینوں کے اندر جو 1000 راتیں آ رہی ہیں، ہزاروں راتیں ان راتوں سے بہتر رات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ خود بتائیں کہ 1000 مہینے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا، تو ہزاروں مہینوں کے اندر کتنے مہینے رمضان کے آئیں گے؟ کتنے مہینے رمضان کے مہینوں کے اندر کتنی راتیں لیلۃ القدر کی آئیں گی؟ تو یہ ثواب کہاں سے کہاں پہنچتا ہے؟ تو اس لیے لیلۃ القدر یہ بہت عظیم الشان، عظیم المرتبت، عظمت اور بلندی والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ اس رات کے اندر جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی
میں لیلۃ القدر کی تاریخ بتانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو راستے میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کے اندر ان کی لڑائی کو چھڑانے میں اور ان کے درمیان صلح کرانے کے اندر اتنا وقت لگا کہ وہ جو لیلۃ القدر تھی وہ میرے ذہن سے اس کو بلا دیا گیا اور وہ اس کی تاریخ میں بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی طاق راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اس لیے کہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کے واسطے۔ پھر آپ نے آخری 2 عشروں کا اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اخیر عشرہ کے اندر اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور پھر صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ مجھے بتانے والے نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے اخیر عشرہ کے اندر اور اس کی طاق راتوں میں ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اللہ رب العزت تمام کے تمام مسلمانوں کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہر ایک کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے اور اس کے اندر عبادت کرنے والا ہو۔ جو آدمی محنت اور مشقت کرتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین محنت اور مشقت کے ساتھ ہے۔ جو آدمی محنت اور مشقت کرے گا، دین اس کے عمل میں آئے گا، اس کی زندگی میں آئے گا، وہ دین کو سیکھ پائے گا، وہ دین کو سکھانے والا بنے گا، وہی دین پر خود بھی عمل کرے گا، دوسروں کو بھی عمل کرنے پر لے کر آئے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مشقت نہ کرے، محنت نہ کرے، تو دین اس کی زندگی میں آ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے محنت اور مشقت لازمی ہے کہ راتوں کو اٹھنا، اللہ سے مانگنا، تہجد کی نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، تلاوت کرنا۔ جو آدمی سارا سال ہر رات اٹھتے رہتے ہیں، اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کو لیلۃ القدر کی رات، پورے سال میں کوئی ایک رات تو ہوگی نا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بہت کمزور ہے، بہت ناتواں ہے اور طاقت اور قدرت نہیں رکھتا، لیکن رمضان کی راتوں میں تو اٹھ سکتا ہے نا۔ سحری میں اٹھے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، پھر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے، اپنی مغفرت، اپنے والدین کی، اپنے بیوی بچوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے مغفرت مانگے، ان کے اوپر رحمت اور برکت کی دعائیں کرے، اور اپنے لیے اللہ کے خزانے لامحدود خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے اپنے لیے جو طلب کرے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور اللہ جل شانہ تو رمضان کی ہر رات کے اندر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مصیبت کو دور کروانے والا کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا جس کی حاجت کو پورا کیا جائے، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ روزانہ آوازیں لگتی ہیں، لیلۃ القدر کے علاوہ بھی یہ روزانہ یہ آواز لگتی ہے رات کو۔ تو جو آدمی راتوں کو اٹھتا ہے تو اللہ اس کو جو ہے یہ ساری چیزیں نصیب کرتا ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کی رات کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے اللہ نے مسلمانوں کے لیے پورے سال کے اندر کچھ دن، کچھ اوقات، کچھ گھڑیاں اور کچھ راتیں، کچھ دن ایسے مقرر کیے ہیں کہ جہاں عمل تھوڑا سا ہو لیکن ثواب پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ لیلۃ القدر کے اندر اگر کوئی آدمی عبادت کر رہا ہوگا تو ایسی ہے اس کی عبادت جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی۔ تو 1000 مہینے تو اس کی عمر بھی نہیں ہو سکتی نا، تو اس لیے اس کی عمر تو چند مہینے ہوگی، چند سال ہوگی، لیکن 1000 مہینے اور 1000 مہینوں کے اندر کتنی ہزاروں راتیں، ان راتوں سے بھی زیادہ اس کی عبادت کا ثواب اس کو ایک رات میں مل جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات کو صحیح طریقے سے آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔